شیطان ہے ابلیس، جس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور ایک اس کے چیلے ہیں، اس کی ذریت ہے، اس کی اولاد ہے جو ہر انسان کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ شیطان کا تخت لگا ہوتا ہے سمندر کے اوپر، اور وہ جو چھوٹے چھوٹے شیطان ہوتے ہیں ان سے پھر کارگزاری لیتا ہے کہ اس نے کیا کیا۔ ایک شیطان آگے کہتا ہے کہ میں نے ایک آدمی نماز پڑھنے لگا تھا، میں نے اس کو ادھر ادھر کے کاموں میں لگا کے نماز سے روک دیا۔ تو یہ کہتے ہیں اچھا کام۔ ایک کہتا ہے کہ ایک آدمی زکوٰۃ دینے لگا تھا، صدقہ دینے لگا تھا، میں نے اس کے ذہن میں خیال ڈالا کہ آپ کا مال کم ہو جائے گا اور بعد میں کر لینا، ابھی فوری کا کیا کرنا ہے، اور روک دیا اس سے۔ ایک آدمی روزے کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن میں نے ذہن میں طرح طرح کے خیال ڈال کے اس کو اس سے روک دیا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ نیکی کا خیال یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اور اس مہمان کا اگر اکرام نہ کیا جائے تو جیسے گھر میں کوئی مہمان آئے اور آدمی بدسلوکی کرے تو دوبارہ مہمان تو نہیں آیا۔ تو کوئی نیک خیال بندے کے ذہن میں آئے تو یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے، اور اگر اس نیک خیال پر عمل نہ کیا جائے تو پھر یہ چلا جاتا ہے۔ ایک آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ میں 2 رکعت پڑھ لوں، وضو کر لوں، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ اب یہ نہیں پڑھتا اور ایسے ہی ادھر ادھر کر دیتا ہے تو پھر دوبارہ یہ خیال بھی نہیں آتا۔ ایک آدمی کا خیال آیا میں صدقہ کرتا ہوں یا میں اس کی مدد کرتا ہوں، یہ غریب آدمی ہے میں اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہوں، خیال آیا تو یہ نیک خیال اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ اب یہ اس پر عمل نہیں کرتا تو یہ اس مہمان کی بے اکرامی ہے، پھر نہیں آئے گا۔ تو وہ شیطان اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں، بڑا ابلیس کہتا ہے اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، اچھا کام ہے۔ ایک شیطان کہتا ہے کہ میاں بیوی رہ رہے تھے، آپس میں بڑی محبت میں رہ رہے تھے، گھر ان کا اچھا چل رہا تھا، میں نے ان کے درمیان میں جا کر چپکلش ڈال دی، بیوی کے ذہن میں بھی کچھ خیالات ڈال دیے، شوہر کے ذہن میں بھی خیالات ڈال دیے، اور چھوٹی سی بات سے آگ لگا دی، اور بات سے بتنگڑ بن گیا، اور گھر اجڑ گیا اور طلاق ہو گئی۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ بڑا شیطان ابلیس اپنے تخت سے اٹھتا ہے اور اس کو بلا کے گلے لگاتا ہے کہ کام تو تو نے کیا ہے، جس نے نماز سے روکا، جس نے زکوٰۃ سے روکا، جس نے روزے سے روکا، جس نے صدقے سے روکا، اس نے بھی کیا، لیکن وہ تھوڑا کام ہے۔ یہ جو کام ہے یہ 2 خاندانوں کو تباہ کر دے گا، اور 2 خاندان آپس میں برباد ہو گئے اور مرتے دم تک ہو گئے، یہ بڑا کام کیا۔ تو شیطان کے جو چیلے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حدیث میں آتا ہے شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، خون انسان کے جسم کے ہر حصے میں ہے اور چل رہا ہے، تو ایسے ہی شیطان انسان کے اندر مسلسل گھسا ہوا۔ آپ علیہ السلام اعتکاف میں بیٹھے تھے، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کام سے آئیں، بات چیت کی، آپ نے ان کو چھوڑنے کے لیے مسجد کے کونے تک آئے، وہاں اندھیرا تھا، ایک صحابی کا گزر ہو رہا تھا، تو آپ نے انہیں آواز دی اور فرمایا کہ یہ میری بیوی ہے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ معاذ اللہ، ہم کوئی آپ پہ شک کرتے کہ پتہ نہیں کون عورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ شیطان انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تو وسوسہ تو ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ایک تو اس میں یہ بھی ترغیب ہے کہ آدمی کو تہمت کی جگہ سے بچنا چاہیے، اپنے آپ کو تہمت کی جگہ پہ نہ کھڑا کرے کہ ایسی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور ایسے کام میں کھڑا ہو جائے کہ لوگ شک کرنے لگے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کون ہے۔ اور دوسرا یہ کہ شیطان وہ انسان کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے خون چلتا ہے، تو اس لیے بتایا۔ تو جب شیطان اس طرح گھسا ہوا ہے تو وہ گناہوں کے وسوسے بھی ڈالتا ہے،
لیکن اس سب کے باوجود کہ شیطان انسان کے ساتھ اس قدر ہے، شیطان کا مکر ہے ضعیف اور ہے کمزور، آدمی اگر ہمت سے کام لے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یہ نہیں ہے کہ شیطان کوئی انسان پر حاوی ہے، بس مومن آدمی کی ہمت چاہیے، وہ جب ہمت کر لیتا ہے تو پھر خناس ہے، پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ فَإِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، کہ اللہ کے نیک بندے جب شیطان ان کو کوئی وسوسہ ڈالتا ہے اور وہ اللہ کی یاد کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان، اور اللہ تعالیٰ انہیں صحیح راہ سجا دیتے ہیں۔ تو شیطان کا مکر کوئی انسان پر غالب نہیں ہے، لیکن ہے ہر وقت۔ اور من الجنۃ والناس، یہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جنات بھی ہیں کہ وہ بھی وسوسہ ڈالتے ہیں، اور خود انسانوں میں سے بھی شیطان ہوتے ہیں کہ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا آدمی ہوتا ہے جو یہ وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا انسان تھی، لیکن اس نے بھڑکایا، سارے دروازے بند کر دیے اور دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، لیکن نوجوان تھے، غیر شادی شدہ تھے، بشر تھے، اس لیے فوراً دعا کی، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے اللہ، اگر اس کا مکر آپ نے نہ پھیرا تو میں کہیں مائل نہ ہو جاؤں ادھر اور جہلا میں نہ ہو جاؤں۔ فوراً دعا کی اور بھاگے، حالانکہ نظر آ رہا تھا کہ دروازے کو تالا ہے، لیکن بھاگے، اللہ تعالیٰ دروازوں کو کھولتے گئے۔ تو سارے مفسرین لکھتے ہیں کہ جب کبھی انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس جائے، ایسے ماحول میں پھنس جائے، تو دو کام کرے، اپنی کوشش کرے بچنے کی۔ یہ نہیں ہے کہ گناہ کے راستے کی طرف چل بھی رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے، یہ تو مذاق ہے۔ الٹا بھاگے، اس گناہ سے بھاگے جتنا بھاگ سکتا ہے، جتنا اس کے واسطے میں بھاگے، اور پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ میری اس سے حفاظت کرے، اور پھر اس صورت کا اہتمام، تو پھر اس شیطان سے اور اس شیطان کے اس وسوسے سے حفاظت ہو سکتی۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ یہ صورتیں آپ علیہ السلام ہمیشہ اپنے اوپر دم کرتے تھے۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، ان دونوں صورتوں کو رات کے جب آپ علیہ السلام بستر پر تشریف لاتے تھے، سورہ اخلاص اور یہ دو صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر تھوڑی سی تھوک کے ساتھ ایسے کر کے پورے جسم پہ پھیرتے تھے 3 مرتبہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مرض الوفات میں آپ نے تو ہمت نہیں کی، میں پڑھتی تھی اور آپ کے ہاتھ پھیرتی تھی۔ ایک تو انسان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا تعویذ ہے، وہ تعویذ لکھ کے دے دیا جائے، اس کا بھی تعویذ دے دیں، اس کا بھی تعویذ دے دیں، اس کا بھی تعویذ دے دیں۔ حالانکہ احادیث میں اور قرآن کے اندر جو بات ہے وہ ہے سب سے پہلے مصیبت میں دعا۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ السلام کو جب بھی کوئی تکلیف آتی فوراً 2 رکعت پڑھتے، فوراً سب سے پہلا قدم 2 رکعت نماز اور پھر دعا۔ یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے، سب سے بڑا علاج ہے، سب سے بڑا علاج ہے۔ بیماری آ گئی ہے، تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، غم آ گیا ہے، کیا وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے، سب سے بڑا علاج، اور پھر اللہ کے سامنے دعا کرے۔ آپ علیہ السلام نے کبھی کسی کو تعویذ لکھ کے نہیں دیا، قرآن میں کوئی تعویذ نہیں ہے، حدیث میں کوئی تعویذ نہیں ہے۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ تعویذ لکھنا ناجائز ہے، اگر کوئی آیت لکھی ہو اور کسی کا تجربہ ہو لکھ کے دے، بعض صحابہ نے لکھ کے دیا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے تو ان کو لکھ کے پہنایا جا سکتا۔ تعویذ جائز ہے اگر اس میں صحیح بات لکھی ہے، ہاں غیر اللہ کی مدد ہو پھر ناجائز ہے، بات سمجھنا ہے پھر ناجائز ہے، لیکن اگر اس میں کوئی حدیث آیت لکھی ہوئی ہے اور کوئی ایسی چیز لکھی تو تعویذ ناجائز نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے زندگی میں کسی کو تعویذ لکھ کے دیا نہیں، ہاں زبانی دم کیا ہے، زبانی دعائیں بتائی ہیں،
وہ قرآن میں مستقل تعویذ کے لیے کچھ نہیں. بزرگوں کا تجربہ ہے، کسی کے پاس کوئی گیا، اس نے آیت لکھ کے دے دی، اس نے یہ آیت لکھی، یہ سر درد کے لیے مفید ہے، یہ بخار کے لیے مفید ہے، یہ اس کے لیے مفید ہے. تو یہ بزرگوں کے تجربے ہیں، باقی اس کے لیے قرآن ہے نہیں کہ آیت اس لیے آئی ہو کہ یہ تعویذ میں لکھی ہے. سب سے بڑا تعویذ اور سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ 2 رکعت نماز. اور سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ دعا. جو آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جو آپ نے کیا ہے، اور جو آپ نے اپنی امت کو ترغیب دی ہے، اور جس کے لیے امت مکلف ہے، تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور ان 2 صورتوں کو اور 3 صورتوں کو، اور میں نے 7 چیزیں عرض کی تھیں کہ جو نماز کے بعد ان 7 کا اہتمام کرے گا، کبھی اس پہ جادو نہیں اثر کرے گا، کبھی اس پہ سحر نہیں ہوگا، کبھی اس پہ جنات کا اثر نہیں ہوگا. سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری جو رکوع ہے، اور یہ 4 قل، یہ 7 چیزیں ہیں. نماز کے بعد اہتمام سے انسان پڑھے تو انشاءاللہ انسان